والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں کفار سے دوستی کے بارے میں جو کچھ قرآن عظیم ارشاد فرما رہا ہے اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن عظیم میں بے شمار مقامات پر، بے شمار محاورتاً عرض کر رہا ہوں، یعنی کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار سے دوستی کو منع کیا ہے۔ اور مفہوم دوستی میں کئی بار واضح کر چکا ہوں کہ دوستی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بہت زیادہ اٹھے بیٹھیں، بہت ہی زیادہ دل سے محبت کریں، سامنے والے کو اپنا ہمراز بنا لیں، اپنے ویک پوائنٹ، اپنے راز بتانے میں کوئی شرم و عار اور جھجک محسوس نہ کریں، تو یہ ہے دوستی۔ آپ غور کریں گے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اپنے عرف عام میں یا عام لینگویج میں دوست کہہ رہے ہوتے ہیں، جی یہ ملے میرا دوست ہیں، یہ میرے دوست ہیں، لیکن ہمارا ان کے ساتھ اس قسم کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ حقیقتاً آپ کے دوست نہیں ہیں بلکہ وہ ملاقاتی کہلائیں گے کہ ان سے آپ کی ملاقات ہے، یا تھوڑی بہت جان پہچان رکھنے والے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جان پہچان والے ہیں، حقیقتاً دوست نہیں ہیں۔ تو دوست وہ ہوگا جس کے ساتھ آپ بہت زیادہ وقت گزارنا چاہیں، اکثر اس کی صحبت میں رہیں، اپنے دل کے راز اس کو بتائیں اور اس سے بہت زیادہ قلبی لحاظ سے محبت کریں، یہ ہے دوستی۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ اتنا کسی غیر مسلم کے ساتھ ربط نہ بڑھایا جائے، کیونکہ اس کے لازم منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کے کئی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اپنے مذہب اسلام کی پابندیاں برے لگنے لگیں گی، اور جیسے کہ آج کل صورتحال ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنے دین اسلام کی بنیادی تعلیمات سے خود ناواقف ہوتے ہیں، تو لازم بات ہے اگر کوئی ہمارے سامنے اپنی ایک دلیل رکھتا ہے تو ہمارے پاس حقیقتاً قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو جواب دینے کے لیے کوئی مواد ذہن میں موجود نہیں ہوتا، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ ون سائیڈڈ دلیل ہم پر اثر کر جائے اور ہمارا ذہن اس کو قبول کر لے، اور یہ چیز اگر خدا نخواستہ مذہب کو تبدیل کرنے کی طرف مائل نہ کرے تو کم از کم اپنے مذہب کے بارے میں بے اطمینانی ہی پیدا کر دے۔ اگر ایسا ہو گیا کہ اپنے مذہب کی تعلیمات یا عقائد کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہوا تو پھر انسان کا ایمان خلل میں مبتلا ہو جاتا ہے، خسارے میں پڑ جاتا ہے، خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ اس قسم کے جاہل جو ہوتے ہیں پھر وہ مذہب اسلام چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ تو جو کلمہ پڑھے اور اس کے بعد پھر اسلام سے باہر ہو جائے اسے مرتد کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں منافقین ہوں گے اور مرتدین ہوں گے، جو دین سے ارتداد کر کے پھر گئے ہیں تو یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے۔ یہ وہ کفار ہوتے ہیں، کفار کی وہ قسم ہے جو بدترین قسم ہے کہ اس نے پہلے اسلام کو دیکھا اور اس کے بعد پھر اسلام سے پھر گئی۔ تو یاد رکھیں کہ اگر پوری کائنات، پوری دنیا، ایک ایک فرد اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں ہے، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اس کو، نہ ذاتی اعتبار سے نہ صفاتی اعتبار سے، بلکہ اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے۔ ایسے اگر پوری کائنات کا ذرہ ذرہ معاذ اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اللہ تعالیٰ کا منکر ہو جاتا ہے تو اس سے ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ فرق نہیں پڑتا، اس کے کیا نقصان، وہ سب کو جہنم میں پھینک دے گا۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ اگر کوئی مذہب اسلام اختیار کیے ہوئے ہے تو وہ کوئی اللہ پہ احسان نہیں کر رہا ہے، اور اگر وہ مذہب اسلام چھوڑ کر جاتا ہے تو معاذ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا ہے۔ اگر اس کا فائدہ یا نقصان ہے تو وہ ہماری ہی ذات تک ہوگا کہ اگر ہم اسلام قبول کر کے رکھتے ہیں ہمیں فائدہ ہوگا، اگر ہم اسلام کو چھوڑتے ہیں تو ہمیں ہی نقصان ہوگا۔ اس لیے سوچنا چاہیے، اور خصوصاً جو اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں غیر مسلمین سے بہت زیادہ دوستی رکھتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ ان کا کوئی مسلمان دوست نہیں ہوتا ہے، مسلمان دوست نہیں ہوتا ہے، جتنی بھی گیدرنگ ہے وہ سب کے سب غیر مسلمین کی ہے، اور پھر مروتاً آدمی کو بہت ساری رسومات میں بھی شریک ہونا پڑ جاتا ہے، وہ بہت ساری ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا ہے باقاعدہ، کیونکہ اس کو محبت کا ثبوت دینا ہے، اس کو دوستی کو ثبوت دینا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے مذہب اسلام میں اگر کوئی کسی غیر قوم کی مذہبی علامت اختیار کرے، مذہبی علامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو اختیار کیا جائے تو دور سے دیکھنے والا یہی کہے کہ یہ فلاں ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے سلیب گلے میں لٹکانا، یہ کرسچنز کی مذہبی علامت ہے،
اب اگر کوئی مسلمان اس کو لٹکائے گا تو یاد رکھیے کہ یہ کفر ہے۔ فقہا نے واضح طور پر لکھا ہے کہ یعنی کوئی مسلمان اگر کسی بھی غیر مسلم کی کوئی مذہبی علامت اختیار کرے گا، ایک ہوتا ہے قومی علامت، یاد رکھیں میں قومی علامت کی بات نہیں کر رہا ہوں، مذہبی علامت کی، جو ان کے مذہب کی ایک علامت ہوتی ہے، اگر وہ کوئی مسلمان اختیار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور یہ بڑا سخت مسئلہ ہے، اس پہ ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ زندگی بڑی مختصر سی ہے، 10 سال، 20 سال، 30، 40، 50، اس سے زیادہ آپ اور مزید نہیں جی سکیں گے، کیونکہ اوسطاً عمر اتنی ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اب یہ جتنے مزے کیے ہیں، جتنے بھی بے پرواہیاں کی ہیں، جتنا قرآن و حدیث کی بات کو سن کے اس کا مذاق اڑایا ہے، جتنا ہم جیسے لوگ جو نصیحتیں کرنے والے ہیں یا کوئی مطلب بات سمجھاتے ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا ہے، یہ سب حقیقت پتہ چلے گی مرنے کے بعد۔ تو لیکن پھر فرق یہ ہوگا کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، کہ ایک ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں کسی کی بات کو، نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں، اور ایک ہیں اچھا قبول کر لیتے ہیں اور پھر زندگی میں اعتراف کر لیتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو رہی تھی۔ بعض ایسے ہیں جو قبول نہیں کرتے لیکن مرنے کے بعد وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں واقعی غلطی ہو گئی۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ جو زندگی کے اندر اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور وہ اپنے اعمال کی اصلاح کر کے اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاتا ہے۔ اور جو مرنے کے بعد پھر اعتراف کرے گا، اس کا یہ اعتراف کرنا اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، اب تو سر سے پانی گزر چکا۔ فرعون نے بھی مرتے وقت یہ کہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان رد فرما دیا کہ جب اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گیا اور اس نے بالکل عین مرتے وقت جو غیوبات اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر منکشف کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے کہ فرشتے اترتے ہوئے نظر آتے ہیں، عذاب کے فرشتے، ان کے ساتھ عذاب کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد اگر کوئی ایمان لاتا ہے اس کا ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے تھوڑا سا سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان آیات پر غور کریں کہ اگر یہ مسئلہ اتنا ہی معمولی اور غیر اہم ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جا بجا اسے قرآن عظیم میں ذکر نہ فرماتا۔ لہٰذا دوستی منع ہے۔ باقی ہم نے عرض کیا کہ اسلام یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ آپ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس سے منہ ٹیڑھا کر کے بات کریں، تکبر کے ساتھ اس سے ملیں، وہ ہاتھ بڑھائے ہاتھ جھٹک دیں، وہ سامنے سے آئے تو منہ پھیر کے نکل جائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا مذہب مروت کا درس ضرور دیتا ہے۔ آپ جیسے اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، کسی آفس میں ہیں، فیکٹری میں ہیں، یا جیسے یو اے ای کی ریاستوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک روم میں 8-10 آدمی رہ رہے ہیں، ان میں کچھ غیر مسلم بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، تو یہ ہمارا مذہب نہیں کہتا کہ آپ ان سے بالکل گفتگو بھی نہ کریں، مسکرا کے بات نہ کریں، سلام کا جواب نہ دیں، یہ نہیں ہے۔ محبت، دوستی ایک الگ چیز ہے اور ایک ظاہری برتاؤ الگ چیز ہے۔ ہمارا مذہب ظاہری برتاؤ کا بالکل درس دیتا ہے، آپ دعا سلام کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، آپ کھانا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر غیر مسلم گوشت پیش کرے گا تو وہ نہیں کھائیں گے، کیونکہ ان کے ہاں ذبیحہ کا تصور نہیں ہے، وہ مردار کا گوشت کھاتے ہیں، ہم باقاعدہ ذبح کر کے کھاتے ہیں، تو گوشت وغیرہ کے معاملے میں احتیاط کی جائے گی۔ باقی یہ کہ چیزیں آپ ساتھ بیٹھ کے کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، لیکن وہی دوستی اور گہرائی اور بہت زیادہ محبت کو غالب کرنا، ان تمام چیزوں سے مذہب روکے گا۔ تو اس سے آپ غور کریں کہ اگر غیر مسلم بھی ہماری یہ بات سنے گا تو وہ یہ کہے گا کہ ہاں یہ کوئی جدا کرنے والی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ٹھیک ہے ایک کچھ عقائد ہیں، کچھ تعلیمات ہیں، اس کی پروٹیکشن کے لیے اگر مذہب کسی کو یہ کہتا ہے کہ آپ بہت زیادہ کلوز نہ ہوں کسی کے ساتھ تو ٹھیک ہے، تو سب کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب اسلام کی تعلیمات یا اس کے عقائد کی پروٹیکشن کے لیے کوئی لاہ عمل اختیار کر لے، ایسے دوسرا بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جو وہ کرنا چاہے۔ باقی یہ کہ یہاں تک ہمارا مذہب کہتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہو، اس کو مدد کی ضرورت ہے تو انسانیت کے ناطے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ بہت شدید قسم کا ہو گیا، اس کو بلڈ کی ضرورت ہے اور کوئی مسلمان عذرائے ہمدردی اپنا خون اس کو دے دیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا مذہب نفرت نہیں پھیلاتا، ہمارا مذہب دوسروں کو بالکل اپنے سے دھکا دینے یا دور کرنے کی ترغیب نہیں دیتا ہے، بلکہ عقائد اسلامیہ کی حفاظت اور اپنے مذہب اسلام سے وابستگی کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں درس دیتا ہے کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جس سے ان چیزوں میں کوئی فرق پیدا ہو، اور اس کے لیے ایک قدم یہ بھی ہے کہ آپ بہت زیادہ کسی کے ساتھ دوستی اور مروت کا معاملہ نہ کریں۔ لہٰذا اب دیکھیے مزید آگے چلتے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 51 ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح طور پہ فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، ومن یتولہم، اور جو تم میں سے پھر پھرے، ومن یتولہم منکم، پھر تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا، فإنہم منہم، تو وہ انہی میں سے ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا ہے۔ تو اس میں اظہار ناراضگی ہے، جیسے ایک باپ کہ کوئی بیٹا ہو، وہ باپ کے دشمنوں سے مل رہا ہو، تو باپ غصے میں آ کے کہہ دے جا تو پھر مجھ سے ہے ہی نہیں، جا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، انہی کے ساتھ جا، تو مجھ سے نہیں ہے۔ تو یہ کہنے کا یعنی یہاں پہ اظہار غضب مراد ہے کہ اگر کوئی ان سے دوستی رکھے گا، اور دوستی کا وہی مفہوم ذہن میں رکھیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ انہی میں سے ہے پھر۔ تو اس میں دیکھیں واضح طور پہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ نصارہ عیسائی حضرات کو کہتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اب میں آپ کو تھوڑی سی بات مزید عرض کرتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے عوامی طبقہ، جس کو بنیادی معلومات ہی نہیں ہوتی ہیں۔ غیر مسلمین میں سینکڑوں ایسے ہیں کہ جن کو، خصوصاً ہم باہر کے ملکوں میں جیسے جاتے ہیں، بعض اوقات کسی سے ملاقات ہوئی، بات چیت کرنے کا موقع ملا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بعضوں کو تو یہ تک نہیں معلوم کہ کوئی مذہب بھی ہوتا ہے۔ یعنی ایسے لوگ ہیں باہر کے ملکوں میں کہ انہوں نے اپنا تعلق مذہب سے بالکل چھوڑ دیا ہے، نہ وہ یہود ہیں نہ نصارہ ہیں، حالانکہ وہ گلے میں سلیب بھی ڈال کے رکھیں گے، لیکن وہ عرصہ دراز ہو گیا چرچ جانا چھوڑ دیا۔ تو ایک تو ہوتا ہے کہ ایک عوامی سطح ہوتی ہے کہ جو بالکل بے پرواہ سے ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی اس طرح کا معاملہ نہ علم ہوتا ہے، نہ وہ مطلب اپنے دل میں کسی کے لیے بغض اور کینہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ انوسنٹ پیپل ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی نقصان نہیں ہے، ان سے تھوڑا بہت ربط رکھنے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب سیاسی لوگ ہوتے ہیں، یا وہ خاص مطلب اس چیز کو جانتے ہیں کہ اسلام ایک الگ مذہب ہے، ہمارا ایک الگ مذہب ہے، اور وہ کسی لحاظ سے پھر دل میں مذہب اسلام کے بارے میں یا مسلمین کے بارے میں کوئی بغض رکھتے ہیں، کوئی نفرت رکھتے ہیں، تو ان سے تو پھر بہت زیادہ پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے۔ اور انہی کے بارے میں خاص طور پہ ایک کلام ہے کہ اے ایمان والو، تم یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو واقعی مذہب اسلام سے بغض اور کینہ رکھتے ہیں، اور مذہب اسلام کو بھی جانتے ہیں، اپنے مذہب کو جانتے ہیں، اور پھر نفرت کر کے وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، اور مسلمان کو دوست نہیں بناتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے قریب نہ جائیں، کیونکہ وہ اسلام دشمن ہے۔ اور اگر کوئی اسلام دشمن ہوگا تو پھر وہ اپنی دشمنی کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کے اوپر بھی ظاہر کرے گا، یا اپنا بغض نکالے گا، اور آپ کو نقصان ہوگا۔ تو اس کے لیے خاص طور پہ ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا تم میں سے جو ان سے دوستی کرے تو بے شک وہ انہی میں سے ہے۔ یہ اظہار غضب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس لیے سوچنا چاہیے کہ یہ دوستیاں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل مرنے کے بعد آپ کو برسوں رلائیں اور میدان محشر میں شرمندگی اور رسوائی کا سبب بن جائے۔ اس لیے تھوڑی سی اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں واضح کر دیا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہے۔ تو یہ ایک اظہار غضب ہے، اس پہ ذرا توجہ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بہت ہی پاورفل مطلب قطع نظر اللہ تعالیٰ کی ذات سے دنیا کے اندر کوئی پاورفل شخصیت ہو جس سے آپ کا تھوڑا بہت تعلق ہو، اور پھر اس کو پتہ چلے کہ آپ کسی اور کے ساتھ، اس کے دشمن کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھنے ہیں، اور وہ غضب میں آ کر بولے کہ جاؤ پھر تم انہی میں سے ہو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ کو یقین ہو کہ یہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر یہ میری دشمنی پہ اتر آیا تو پھر یہ میرا تو بیڑا غرق کر دے گا، تو یقیناً آپ کو خوف محسوس ہوگا، آپ ڈریں گے، آپ گھبرائیں گے۔ یہی خوف یہاں پہ محسوس ہونا چاہیے کہ ایک تعلق جو ظاہری تعلق ہے، ایک مروت کا تعلق ہے، میں بارہا عرض کر چکا ہوں، یہ قائم رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہت گہرائی کے ساتھ ہم راز بنا لینا، اپنے تمام تر راز اس کو بتانا، اپنے ویک پوائنٹس بتا دینا، اس کے راز آپ تک پہنچ جانا، اور بہت ہی گھل مل کر رہنا کہ راتیں گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور بہت محبت دل میں محسوس کرنا، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس سے ضرور آپ کو اجتناب کرنا ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا ہے۔ تو اس لیے اس سے پہلے کہ دروازہ زندگی پر موت کا فرشتہ دستک دے کہ حضور چلیے اب آپ کا ٹائم آ گیا،
اور پھر ہمیں توبہ کی توفیق بھی نہ مل سکے، انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال پر نگاہ رکھیں، اور غلط اعمال اگر اس کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں تو ایک دفعہ آپ کو انقلابی تبدیلی تو اپنے اندر لانی پڑے گی، تھوڑا سا آپ کو بولڈ سٹیپس لینے پڑیں گے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر دیکھ لیجئے قبر کے اندر معاملہ علیحدہ ہے، پھر ایک میدان محشر ہے، بروز قیامت۔ یہ تو ہر مسلمان یقیناً قرآن پر ایمان رکھ کے جان سکتا ہے کہ کفار کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے، وہ سب کے سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ ہمارا رب قرآن عظیم میں یہی بیان فرما رہا ہے۔ تو اب جن سے اگر آپ نے غیر مسلمین سے دوستی رکھی وہ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهُم مِّنْهُمْ، تو بے شک وہ انہی میں سے ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی ان غیر مسلمین کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، ہم مسلمان ہیں لیکن کافروں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو جو خوف کا عالم اس وقت کفار کے ساتھ ہوگا، یقیناً وہ ان سے دوستی رکھنے والا بھی محسوس کر رہا ہوگا، اور بہت حسرت ہوگی، پچھتاوا ہوگا، کیونکہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ دوستی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں کہ یار، اور پرومسز کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جئیں گے ساتھ، مریں گے ساتھ، اور اٹھیں گے بھی ساتھ۔ یہ سب ڈرامے بازیاں یہ یہیں کی ہیں، یہ فلم ڈراموں میں آپ دیکھتے رہتے ہیں، یا اگر آپ ظاہری طور پہ بھی کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ بروز قیامت معاملہ آپ کی میری مرضی اور توقع کے مطابق نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کا تابع نہیں ہے کہ جو ہم چاہیں وہاں پر وہ کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ کرنا ہے اس میں سے بہت کچھ ہمیں قرآن عظیم میں بیان کر دیا، اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان کروا دیا گیا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ میدان محشر میں اٹھیں گے تو کوئی کافر دوست نظر آئے گا تو آپ کہیں گے او یار کہاں تھے تم، آؤ گلے ملتے ہیں دونوں۔ وہاں تو نفس نفسی کا عالم یہ ہوگا، اور خوف کا عالم یہ ہوگا کہ اگر نظر بھی پڑ جائے گا تو آپ کانپیں گے اور گھبرا جائیں گے، بلکہ آپ کو پہلے اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا کہ یہ میں نے کیا کیوں تھا، کیونکہ قبر کے اندر بہت سخت معاملات ہیں۔ تو پھر میدان محشر میں یہ ساری جو دوستیاں ووستیاں سب ختم ہو جائیں گی، اور وہاں پہ بہت ہی پچھتاوا انسان کے دامن گیر ہوگا۔ تو اس لیے سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام عطا فرمایا ہے، ایک مسلمان بنایا، اس کے ذریعے اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی دنیا میں بھی، اور پھر مرنے کے بعد قبر میں میدان محشر میں عزت مزید ملے گی، تو پھر اس کی قدر کریں۔ اور اگر کسی سے آپ تعلق اس طرح آپ کا جیسے اسکول کالج وغیرہ میں ہے تو اس طرح کا اپنا اسلامی رویہ ظاہر کریں کہ وہ اسلام سے متاثر ہو کر اسلام کے قریب آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد